قرآن مجید کی منمانی تفسیریں نہیں کرنی چاہیے اپنی خواہشات کے مطابق، ورنہ یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ یہود کی صفات میں سے تھا تو جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں شمار ہوتا ہے۔ ویلکم ٹو another day of understanding قرآن۔ سورہ بقرہ آیت 75۔ کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اسے سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے بدل دیتا تھا۔ لاسٹ آیت میں دلوں کی سختی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جن کے دل سخت ہو گئے ہوں پھر ان سے تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں گے، جبکہ ان میں سے کچھ لوگ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے ہیں۔ قرآن کو بھی کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ تورات بھی اللہ کا ہی کلام ہے، اگرچہ وہ تختیوں پہ لکھ کر دی گئی تھی، لیکن وہ بھی اللہ کا کلام ہی ہے، اور یہ لوگ اچھی طرح پڑھ کر سمجھ کر پھر اس کو بدل دیتے تھے۔ تطمعون کا لفظ طمع سے ہے، ایسی امید جو بہت پختہ رغبت کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کے دل میں کسی چیز کو حاصل کرنے کی چاہت ہوتی ہے اور ساتھ ہی امید بھی ہوتی ہے، تو یہ چاہت اور امید جو ہوتی ہے وہ طمع کہلاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہت پسند کرتے تھے کہ لوگ ایمان لے آئے۔ جب لوگ منہ پھیر جاتے، جھٹلا دیتے، تکذیب کرتے تو آپ غمگین ہو جاتے تھے۔ سورہ شورى میں آتا ہے کہ شاید آپ اپنی جان کو اس غم سے ہلاک کرنے والے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں، تو آپ کو سمجھایا گیا کہ آپ ان کے اوپر حسرت نہ کریں۔ ان ساری باتوں کو جان کر بھی آپ ان باتوں کی امید رکھتے ہیں کہ یہ تمہاری بات مان جائیں گے اور رسول پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے۔ فریق سے مراد یہاں ان کے علماء ہیں جنہوں نے معزز رسول کا زمانہ پایا اور ان سے لائیو سنا اور پھر سمجھا، پھر جو بعد میں آئے ان کے بارے میں بھی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ رسولوں کی باتوں کو لکھا اور آگے پہنچایا، یعنی یہ کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں۔ پھر اس میں یہ تحریف کر دیتے تھے، چینجنگ کر دیتے تھے۔ اب چینجنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظی اور ایک معنی۔ بعض اوقات یہ الفاظ بدل دیتے تھے اور بعض اوقات الفاظ کے معنی بدل دیتے تھے، مینس غلط تفسیر کرتے تھے اپنی خواہشات کے مطابق۔ یعنی ان کے احبار اور علماء تورات میں اللہ کا کلام سنتے اور پھر اس کو بدل دیتے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں انہوں نے چینجنگ کی۔ آپ کے حلیے مبارک میں جیسے آپ کا رنگ سفید ہے تو اسے گندمی لکھ دیا، یا یہ کہ آپ مناسب قد و قامت کے تھے تو لکھ دیا کہ آپ بہت لمبے ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی کتاب میں نشانیاں تھیں ان کو بدل دیا تاکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ فریق وہ 70 لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کی ملاقات کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم اللہ کا کلام ویسے ہی سننا چاہتے ہیں جیسے آپ نے سنا، تو انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام سنا بھی تھا، اور جب سنا تو کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھنے والی بات ان کی ایکسیپٹ نہیں کی گئی، اور براہ راست سننے کے بعد